سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور بعد مرنے کے اسے وہ صلہ دیا جائے گا جو یہاں دنیا سے جو کچھ ہو کر کے جائے گا۔ حاضرین محترم، اصال ثواب کی محفل میں جوان موت، بے شک وہ ابھی کل مجھے کسی نے نا کان میں ایک شعر سنایا، کل کا ہی مجھے اس کا جو ایک اثر ہے نا، وہ شعر تھا ٹر گئے نبی محمد ورگے، ٹر گئے نبی محمد ورگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو کوئی شان والا نہیں نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر شان ہے، سٹیٹس ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے شاید کہہ رہا ہے ٹر گئے نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی، یعنی رب کا یہ نظام ہے، اس کی یہی خواہش ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ٹر گئے نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی، یہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ بہرحال مجھے کل کیونکہ اطلاع دیر سے ملی، میں شریک نہیں ہو سکا، تو جب مجھے جو ہی اطلاع ملی تو مجھے اس بچے کی بچپن سے اب تک کی جو لائف ہے اس پہ مجھے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس گھرانے کا تعلق ہمارے قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ سے جیسے ہمارا ہے، اسی طرح 30-35 سال سے ان کا بھی پرانا تعلق ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی، ہم بچے تھے ادھر جب اکٹھے بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کے شاگردوں میں بھی ہیں اور پیر صاحب بھی ہیں، پرانے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ بڑا گھرانہ، باادب گھرانہ، بہنیں بھائی سارے اللہ والوں کی ادب کرنے والا، اللہ والوں کا احترام کرنے والا، اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رہنے والا گھرانہ ہے۔ عام آدمی، غلط آدمی، برا آدمی مر جائے تو دکھ نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھا آدمی اور نیک بندہ، نیکوں کو پسند کرنے والا، نیکیوں کو چاہنے والا، جب وہ بچھڑتا ہے تو واقعی بہت دکھ ہوتا ہے، احساس اس کی جدائی کا۔ آپ نے ایک حدیث کے مفہوم میں سنا کہ وہ راہیں، وہ جگہیں، وہ مقام جہاں وہ نیک بندہ چلتا ہے وہ بھی اس کے لیے اداس ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا ان کا قرآن پڑھنا بچپن میں، بہنوں کے ساتھ آنا، پھر مجھے اس کی جوانی یاد آ رہی تھی، پھر ایک دم سے مجھے پتہ چلا کہ میں نے اس کا نکاح پڑھانا ہے، اسی پر پھر اس کا نکاح پڑھانا مجھے یاد آ رہا تھا۔ پھر اس کے پہلے بیٹے کی خوشخبری مجھے دی فون پہ، پھر اس کے بعد دوسرے کی، اب ایک دم سے اللہ تیرا نظام ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہر کیف بہت اچھا جوان اور بہت اچھا انسان ہم سے بچھڑ گیا ہے، اس گھرانے کے پے در پہ جو اچھے اچھے لوگ سے، بہرحال رہنا کسی نے نہیں، ہم بھی مسافر ہیں۔ تو بہرحال بھائی باقی ہم سب جو زندہ ہیں کوشش کریں کہ اپنے اپنے اندر سے جو خامی ہے اسے دور کریں اور اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں۔ باقی جانا ہم سب نے ہے باری باری۔ ہمارے پچھلے دنوں میں مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو اس قبرستان میں میں ایسی 2 منٹ چکر لگایا تو مجھے قبریں یاد ہیں، جیسے ہمارے شدہ صاحب پرانا بھائی ہے، 30 سال سے یہ ہمارا ادھر قبرستان میں اس کے میں نے اس کو بھی جیسے پتہ ہے نا یہ قبریں، تو مجھے بھی بہت زیادہ کچھ شاید ناپید ہو رہی ہیں۔ تو میں اندازہ لگا رہا تھا سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ایسے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا سلام لیتے تھے یا بیٹھتے تھے یا دعا مانگتے تھے، اس مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہرحال اللہ رب العزت کا نظام ہے، تو ذہن میں رکھیے جانا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس فرصت ہے، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ برے کام جس کے اندر جو ہم سب میں ہیں ایوائڈ کیجئے اور اچھے کام کو سر انجام دیجئے، اچھائیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیے۔
اللہ رب العزت ہم سب پر رحمت فرمائے، خصوصاً دلشاد اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیر صاحب کافی دیر کے انتظار میں